سا اس میں روشنی ڈالیے گا کہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کیسز چل رہے ہیں، جیسے کہ آج بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس ریفر کر دیا آئینی بینچ کو. ابھی تک آئینی بینچز جو ہے وہ بنے نہیں ہیں، گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں مختلف جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی اپنے جو کیسز ہیں وہ آئینی بینچز کو شفٹ کریں گی. تو کس طرح یہ سارا ہوگا کہ ایک کیس چل رہا ہے اسے شفٹ کر دیا جائے آئینی بینچز میں، اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کوئی ابہام تو نہیں پیدا ہوگا اس سے؟ بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کی سب سے بڑی قانون کی وکلا کی آئینی باڈی پاکستان بار کونسل، جس میں ہمارے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہے تو ان کے رجسٹریشن کی ایک آئینی باڈی ہے، انہوں نے حمایت کی ہے. آپ کا سندھ بار کونسل نے حمایت کی ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل نے حمایت کی ہے، اور مختلف بار ایسوسیشن نے حمایت کی ہے. تو سب سے پہلے جو ایک بہام تھا، یہ چند جو وکیل جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ گزر کے یہ بنے گا، تو وہ تو بغیر لاشوں کے گزر گئی، کیونکہ لاشیں دینا لاشیں لینا یہ ساری چیزیں تو ان کے ایک فلمی ڈائلاگ ہے، وہ تو الحمدللہ ہو گیا. اور سب سے بڑھ کر جو مجھے خاص طور پہ جو مجھے خطرہ تھا یا مجھے خدشہ تھا یا مجھے اس چیز کا تھا کہ خیبر پختونخوا بار کونسل اس کی حمایت نہیں کریں گے، وہ بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حمایت کر دی اس کو، ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار کونسل جو سب سے بڑی آئینی ہے، انہوں نے تو پہلے تجاویز میں حصہ لیا ہے اور حمایت کی ہے. تو اب وہ یہ مرحلہ تو گزر گیا، اور اس مرحلے کے ساتھ ساتھ اب وہ یقیناً سندھ ہائی کورٹ میں بھی آج کیسز ایڈجن ہو گئے، تو صوبائی سطح پہ بھی آئینی عدالتیں بنیں گی. اور میں آپ کو ایک قانون کی طالب علم کی حیثیت سے بتاؤں کہ لوگوں کو خواہ مخواہ سیاسی ڈائلاگ بازی کے علاوہ ایک پریکٹسنگ لائر کی حیثیت سے میرے کیس میں نے ایک بینک کے خلاف داخل کیا تھا جو انہوں نے غلط پہ آرڈر اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے. 4 سال یعنی پہلے نوٹس ہوا 4 سال 4 مہینے بعد لگا. میں ادھر اسمبلی میں مصروف تھا، میرا وکیل ٹائم پہ نہیں جا سکا، ڈسمس کر دیا. اب آپ مجھے بتاؤ، لوگ ہمیں تھانے جاتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کا اپنا کیس 4 سال 4 مہینے بعد لگا، اور پہلی تاریخ میں وہ ڈسمس بھی ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو خیر میرے ذاتی کیس تھا. عام جو کلائنٹ کی کیس ہوتا ہے تو اسے بڑی ایک ہراسمنٹ ہوتی ہے، بڑی ایک انسلٹ ہوتی ہے، کلائنٹ ناراض ہوتا ہے، فیس لیا ہے وہ بھی واپس لے لیتے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے فائدے نظر آئیں گے. مثالیں میں آپ کو 1000 دے سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آئینی مسودہ سے تو پی ٹی آئی بھی راضی تھی. آپ کی گور خان صاحب کی وہ کلپ بھی آپ سنا دے اپنے ویورز کو، جو انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ مسودے پہ ہم نے اتفاق کر لی ہے، اور اتفاق کرنے کے بعد صرف ہمیں خان صاحب تک رسائی دلا دے، ہم ان سے پوچھ لے. اور خان صاحب تک جو رسائی بلاول بھٹو صاحب نے دلائی ہے حکومت سے کہہ کے، اور پھر وہاں جا کے ان کو پڑی گالیاں. ان کو پتا ہے کہ کم وقتوں ہم نے تو بولا، میں نے تو بولا کہ شنگھائی تعاون جو اجلاس ہے وہ نہیں ہونے دینا، وہاں آپ ایک زبردست احتجاج درنے دینا. اس طرح تو میں نہیں رہا ہوں گا. آپ کے سارے چینل نے وہ دکھایا، بعد میں یقیناً وہ تردید کریں گے، گالیاں تھوڑی مانیں گے کہ ہمیں گالیاں دی ہے. تو سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور میں چونکہ خود وکیلوں میں بتا رہا ہوں، یہ بعض وکیلوں کے بارے میں تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے کہ یہ کالی بیڑے ہیں. کالی بیڑی اس وجہ سے یہ 3 بجے چیمبر میں تعلقات کے بیس پہ گھستے تھے اور سٹے آرڈر لے کے، اور 3 سال تک جو نا پیش ہی نہیں ہونے دیتے تھے، مثال کسی بلڈنگ کا کسی چیز کا جیسے الیگل کنسٹرکشن وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑھ کر جو میرا اپنا بل تھا 2021 میں نے پی ٹی آئی کے دور میں اسمبلی پیش کی کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو، ذات، نسل اور زبان پوچھتے ہو. ہائی کورٹ کے جج اپنے چمچوں کو، پانجوں، بتیجوں کو، چیمبر کے لوگوں کو کیوں لیتے ہو؟ تو الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، آپ غریب کا بچہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں ہائی کورٹ کے جج بن جاؤں.